محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ سورہ آل عمران کے 6 رکوع کی پہلی آیت آپ کے سامنے اور ایک پچھلے رکوع کی آیت تلاوت کی، اور اس پارے کے تلک الرسل جو ہے اس کا یہ 14واں رکوع ہے۔ پہلی آیت مبارکہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ جل شانہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی، گویا یہودیت کا راج تھا اس وقت، وہ چل رہے تھے، ان کے پیشوا یہ سارا جو کچھ بھی سلسلہ چل رہا تھا۔ جب بھی قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا، پہلے ادوار کے اندر اللہ کریم ان کے اندر اپنے نبی کو مبعوث کرتے تھے، تو جب ان کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو چودراہٹ تھی یا ان کا جو سلسلہ تھا، سرداری تھی، اس کے اوپر ضرب لگ رہی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے قریب آ رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی محبت ہے، تو ان کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ایسے جال میں پھنسائیں کہ تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے اور یہ جو نیا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس کے لیے جیسا کہ عرض کیا تھا وہاں پہ جو حکومت تھی وہ یہودیوں کی تھی، اور وہ اہل روم جو رومی سلطنت ہے اس کے زیر سایہ تھی، اس کا حصہ تھا، یعنی کمانڈ وہاں سے ہو رہی تھی۔ تو اب انہوں نے یہ باتیں اوپر اہل روم تک پہنچانا بھی شروع کر دی کہ اس طریقے سے یہ بندہ آیا ہے، اس نے یہ کیا، قوانین توڑ رہا ہے، اس ملک کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، ایسی جو باتیں کر رہا ہے کہ جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ انہوں نے ایسے مسائل گھڑ لیے کہ جس کی وجہ سے یہ حکم صادر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی جائے۔ اب جب پھانسی دی جانے لگی تو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب قرآن کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے، انجیل کے اندر موجود ہے، وہاں سے اٹھائی گئی ہے ان واقعات، لیکن اس سے ملتے جلتے ہیں، تو کچھ علماء نے لکھے ہیں، پر یہاں تو اللہ نے تو لکھا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ نے تدبیر فرمائی۔ اب انہوں نے جب کوشش کی تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے اندر چلے گئے، جب باغ کے اندر وہاں پہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ بنا لی۔ اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک کو خرید لیا جس کا نام یہودا تھا، تو اس کو خرید لیا، اس کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ ایسا کریں کہ آپ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں پکڑوا دیں تاکہ ان کے اوپر قانون لاگو ہو اور ان کا خاتمہ ہو۔ وہ تیار ہو گیا۔ وہ جب تیار ہو گیا اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لے کے جاؤں گا، کس جگہ وہ ہیں؟ تو اس نے کوشش کی اور ان کو لے کے بتایا، اور اس نے کہا کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو میں کہوں گا اے ہمارے استاد، ہمارے استاد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے استاد کہوں گا، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ رومی تھے، سپاہی تھے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ تو اب ایسا ہی ہوا کہ وہ باغ کے اندر گیا، جہاں جس جگہ کے اوپر کوئی کمرہ تھا، جو بھی جگہ تھی، وہاں اللہ کریم نے اپنے حکم کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تو یہ جو بندہ بتانے والا تھا یہ اندر اکیلا گیا تھا، اس کی شکل جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب ان جیسی مشابہت اختیار کی، جب انہوں نے دیکھا تو جب ان کے مریدین تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے ان کو اے استاد کہا، جو ہی کہا تو سپاہی سمجھ گئے کہ اس نے یہی کہا تھا، تو لہذا یہی استاد ہے، یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، پکڑ کے اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کا تذکرہ آگے تفصیل کے ساتھ قرآن میں آتا ہے کہ پھانسی نہیں دی گئی، یہ ہوا، لیکن مختصراً یہ جو آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چال چلی، تدبیر کی، اللہ نے بھی ان کے مقابلے کے اندر تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کر۔ اللہ نے کیسے تدبیر کی کہ جو اس تدبیر کا حصہ بننے والا تھا اللہ نے اسے ہی وہاں پہ اس تدبیر کا حصہ یعنی بنا دیا کہ جو کام ان کے لیے کنواں کھود رہے تھے، گڑھا کھود رہے تھے، اس کے اندر وہ خود ہلاک ہو گیا۔ آگے اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں آپ کو آپ کی پوری کروں گا، یعنی وفا یوفی اس کا معنی ہوتا ہے کہ پورا کرنا، وفا کرنا، کسی چیز کا پورا کرنا۔ تو یعنی اگر کہا جائے کہ آپ کی عمر، جو عمر میں نے آپ کو دی ہے وہ پوری کروں گا، ایک بات تو یہ ہوگی ترجمے کے اندر۔ پھر فرمایا ورافعک، اور اٹھا لوں گا آپ کو
الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور پاکیزہ کروں گا، پاک صاف کروں گا، من الذین ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں۔ یہ یہاں تک اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اے عیسیٰ میں کیا کروں گا، آپ کو آپ کی عمر پوری کروں گا کہ جو مرضی کرتے رہے، جو عمر میں نے آپ کو دی ہے، جتنی عمر آپ کو میں نے دی ہے وہ آپ نے دنیا کے اندر گزارنی ہے، وہ پوری کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات ورافعہ کا، اور میں اٹھا لوں گا آپ کو اپنے طرف، الیہ اپنی طرف میں آپ کو اٹھا لوں گا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ وہ مطہروں کا من الذین کفروا، یہ جو کافر لوگ ہیں ان سے میں آپ کو بچا کے رکھوں گا، ان سے پاک صاف رکھوں گا، ان کی گندگی آپ تک ذرا بھی نہیں پہنچنے دوں گا۔ تین باتیں اللہ نے فرمائی۔ پھر فرمایا وجاعل الذین اتبعوک، اور بناؤں گا میں آپ کو اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تک ان کافروں سے اوپر رکھوں گا آپ کو، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہوں گے، فوق الذین اتبعوک، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے ان کو بھی میں اوپر رکھوں گا الی یوم القیامہ۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ کریم نے اس وقت سے ان کے اوپر رسوائی ڈالی، اہل یہود کے اوپر، اور آج تک رسوائی ہے، سوائے یہ کہ وہ جو بیساکھیاں ہیں عیسائیت کی، نصرانیت کی، ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کے پیچھے اگر وہ عیسائی ممالک نہ ہوں تو دنیا کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ کے لگ بھگ یہود ہیں، لیکن یہودی ایک پلاننگ والی قوم ہے، وہ صحیح طریقے سے منظم ہے، معیشت کے اوپر ان کا بڑا کنٹرول ہے، اکثر ممالک کی معیشت کو چلا رہی ہے اور اپنے بڑے ایک طریقے سے چلا رہی ہے۔ اس کے متعلق آیا کہ 2-3 مرتبہ یہ جو اسرائیل ہے جس کا آج کل نام ہے فلسطین، یہ اس کا نام تھا، تو یہاں پہ اس وقت بھی پہلے ایک دفعہ ان کی تباہی بربادی ہوئی، پھر حضرت عزیر علیہ السلام آئے، نشاط ثانیہ ان کی ہوئی، پھر اس کے بعد تباہی ہوئی، مفت نصر نے کی، وہاں کے 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے اوپر جو ہے ان کے لوگوں کو وہاں مار دیا، پھر ان کو منتشر کر دیا، پھیل گئے۔ پھر اس کے بعد وہ وقت سے لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت جو عیسائیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا، معاہدے کے اندر عیسائیوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ نے یہاں پہ یہودیوں کو جگہ بھی نہیں دینی ہے، آباد بھی نہیں ہونے دینا ہے، یہ شرط رکھی عیسائیوں کا اور یہودیوں کا آپس میں بڑا ایک ٹکراؤ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہو گیا، پھر جب تک سلطنت عثمانیہ رہی اس وقت تک وہاں پہ یہودی نہ تو زمین خرید سکتے تھے، انہوں نے پھر بڑی کوششیں کی درمیان میں کہ کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے فلسطین کی زمین کو خریدیں، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری جو فرمان روا تھا سلطان عبدالحمید تک، ہر ایک نے جان توڑ کوشش کی اور انہوں نے بڑی محنت کی کہ ان کو وہاں زمین نہیں دی۔ آخر انہوں نے سوچا کہ اب کس طریقے سے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرایا، اس کو ختم کرانے کے بعد انہوں نے ایسا زمینیں خریدنا شروع کی، اور پھر 31-33 سال جب سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا اس کے بعد انہوں نے جا کے اسرائیل کی جو بنیاد رکھی، اور وہ ایک اس دنیا کے اندر ایک ملک جو ہے وہ قائم ہوا نظریاتی بنیاد پہ، ایک وہ ملک اور دوسرا ملک پاکستان ہے کہ جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے اسرائیل کے لیے بڑی محنت کی، انہوں نے پتہ نہیں کتنی صدیاں جو ہے اس کے لیے لگ رہے کہ ہم اسرائیل کو قائم کریں، تو انہوں نے اس کو قائم کیا۔ اس وقت جو ہے یہ اسرائیل، تو یہاں یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وجاعل الذین اتبعوک، اوپر رکھوں گا فوق ان لوگوں سے کفر الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ تو اب بات یہ ہے کہ ابھی بھی مسلمان جو اب تو ظاہر ہے کہ ان کے عیسائیوں کے جو وارث ہیں حقیقی طور پہ وہ مسلمان ہیں، ان کو اللہ اوپر رکھیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ صحیح مومن ہوں۔ پھر فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر میں تمہیں اکٹھا کروں گا، یا تمہارے جو لوٹنے کی جگہ ہے وہ میری طرف ہے، تم سب کی لوٹنے کی جگہ میری طرف ہے۔ فاحکم بینکم، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں، کنتم فیہ تختلفون جس کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مرجعکم، تم سب کا مرجع، لوٹنے کی جگہ میرے پاس ہے، پھر تم میرے پاس آؤ گے، اس دن میں تمہیں بتا دوں گا کہ فاحکم بینکم، کہ فیصلہ کر دوں اس چیز کے اندر کہ جس کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو۔ فاما الذین کفروا، پس بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا، فَأَعْذِبُهُمْ ان کو عذاب دوں گا، عذابًا شدیدا، بڑا سخت عذاب، پھر دنیا کے اندر بھی، والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا۔ یہاں پہ اللہ کریم 3 باتیں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی ضد کے اندر، عناد کے اندر، اوف کے اندر، اللہ فرما رہے ہیں کہ 3 سزائیں دوں گا۔ ایک دنیا کے اندر سزا دوں گا، عذابًا شدیدا، پھر دنیا کے اندر، اور والآخرہ آخرت کے اندر، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ، تیسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا وہاں پہ۔ پھر آگے ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ ان کو پورا دوں گا، أُجُورَهُمْ ان کی مزدوری، ان کا اجر پورا دوں گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ جل شانہ ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ وہاں تو کافروں کا تذکرہ، نہ ماننے والوں کا، اور یہاں فرمایا ایمان اور اعمال صالح۔ کامیابی کی جو دلیل ہے وہ ایمان اور اعمال صالح، جیسے کہ سورہ
بینہ کے اندر آتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالح کرنے والے، فرمایا اولئک هم خیر البریہ، کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور کامیابی کے لیے اللہ نے جہاں کہیں ادھر بھی معیار بیان فرمایا ایمان اور اعمال صالح، دو چیزیں۔ بندہ ہے مومن کے اندر یہ دو چیزیں آئیں گی تو وہ کامیاب ہوگا، دو چیزیں نہیں ہیں تو کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔ صرف بندہ کہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اعمال صالح نہیں کیے تو کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن نے اعمال صالح کیے، فَوَفِّيهِمْ، انہیں پورا پورا دوں گا، اجورہم، ان کی مزدوری، ان کا اجر دوں گا۔ اور واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ خود ناانصافی کرنا اور خود کہاں ناانصافی کریں گے، نعوذ باللہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کوئی کہے کہ اللہ، تو اللہ اس لیے پہلے فرما رہا ہے کہ میں تو پسند ہی نہیں کرتا ہوں لوگوں کو کہ جو ناانصافی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک نتلوہ، یہ ہم آپ تلاوت کرتے ہیں اس کو علیہ کا آپ کے اوپر، من الآیات، اس کی آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور نصیحت جو حکمت والی ہے اس میں سے، یعنی یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے جو تلاوت کرتے ہیں حکمت بھری ہے، اور حکمت جو ہے یہ ذکر ہے، اس کو آپ کے سامنے ہم تلاوت کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں آپ کو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم، یعنی جیسے ایک آدم ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ ایک انسان ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ وہ اللہ کے ہاں ایک بندے ہیں۔ پھر فرمایا خلقہ من تراب، ان کو من تراب، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا، فیکون، بس ہو گیا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں، ایک تو یہ فرمایا کہ ان کی مثال ایک آدم کی، اولاد آدم کی، اور آدم علیہ السلام کی مثال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کن ہو جا، کن ہو گیا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اس لیے وہ الہ ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، نہ جن کا جو ہے کوئی والد تھا نہ جن کی والدہ تھی، وہ تو اللہ نے اور عجیب طریقے سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اگر یہ معیار ہے کسی کی خالق ہونے کا یا کسی کے رب ہونے کا یا کسی کے الہ ہونے کا، تو پھر آدم علیہ السلام کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکن، پس نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، یعنی یہ حق ہے اللہ کی جانب سے کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں۔ اور یہ معیار حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، بس کہا کن فیکون، ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ پھر فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد جاءک من العلم، بس جو شخص بھی جھگڑا کرے آپ سے فیہ، اس کے بارے میں، من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ جب علم آ جائے، اس کے بعد من بعد ما جاءک، جب آ گیا، من العلم، علم اس کے پاس پہنچ گیا، فقل، پس کہہ دیجئے، تعالوا، ہم بلاتے ہیں، ندعو ابناءنا، کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناکم، اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو، اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا، ہم اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، وانفسکم، تم اپنے آپ کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم وہاں مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ، پھر ہم کرتے ہیں لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اب ہوا یوں کہ یہاں تک یہ بنی اسرائیل کا یا بنو نجار کا چل رہا ہے کہ بنو نجار کچھ لوگ آئے اور انہوں نے 70 کے لگ بھگ آدمی تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ جی سچے ہم ہیں، آپ سچے نہیں ہیں۔ اس وقت یہ مظاہرہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں تو ایسا کرو کہ آپ بھی اپنے بچوں کو باہر لے کے نکلو، ہم بھی باہر لے کے نکلتے ہیں، نہ تو اپنا اللہ سے ہم دعا کریں گے، آپ بھی باہر نکلو، ہم بھی باہر نکلتے ہیں۔ ایک بات پھر فرمایا کہ ونسانا، آپ بھی اپنی عورتوں کو لے کے باہر نکلو، ہم بھی اپنی عورتوں کو باہر لے کے نکلتے ہیں، آپ خود بھی میدان کے اندر اور ہم بھی آتے ہیں، تو ہم پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اللہ سے تو تباہ و برباد کر دے، تو جو سچا ہے اللہ اس کی نصرت فرما۔ اب جب ان کے اندر بڑے بڑے ان کے دو تین علماء بھی تھے جو عیسائیوں کے تھے، بڑے بڑے عالم تھے، اب جب یہ بات آگے آئی پھیلی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنو، ہماری کتاب کے اندر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا اور بنی اسماعیل کے اندر آئے گا، اور ہمیں لگتا ہے یہ وہی ہے، اگر یہ وہ نبی ہے اور پھر ہم نے یہ کیا تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، ہماری نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی، لہذا یہ کام نہ کرو، اگر یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا، تباہی بربادی تمہارا مقدر ٹھہرے گی، لہذا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس وقت وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، باہر میدان کے اندر نہیں نکلے، یہ چیز نہیں، تو یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو ایسا کرو، باہر آ جاتے ہیں، تم بھی دعا مانگو، ہم بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ کی ذات فیصلہ کر دے کہ جس کو اس نے بچا لیا وہ بچ گیا، جس کو تباہ برباد کر دیا تو وہ اس کے متعلق فرمایا ان ھذا، بے شک یہ لہو القصص الحق، یہ سچا واقعہ ہے،
یہ سچی حقیقت ہے۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، صرف اللہ۔ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو عزتیں دینے والی ہو، جو ذلتیں دے، وہ صرف کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ فإن اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، البتہ وہ العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ وہ زبردست بھی ہے، جو کرنا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اور حکیم بھی ہے۔ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ کسی کو سب کچھ ہوتے ہوئے اس کو جو ہے کچھ نہ دے، یہ جو ساری اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی ذات اس کے اوپر قادر ہے۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس بے شک اگر تم منہ پھیرو گے تو بس بے شک اللہ جل شانہ علیم، جاننے والے ہیں، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر پھر بھی کوئی منہ پھیر دیتا ہے، یعنی یہ بات ان هذا لهو القصص الحق، یہ سچی بات بیان کر دی گئی، اور اللہ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، پھر بھی اگر کسی اور کو بندگی کے لائق بناتا ہے یا کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ جل شانہ جانتے ہیں، اور ان کو جو فساد کرنے والے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے اس کا سارا تذکرہ اللہ کی ذات اس پہ قادر ہے۔ تو محترم سامعین، یہاں پہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے متعلق اور یہ جو مباہلے کے متعلق دعوت دی گئی تھی اس کے متعلق بات ہوئی۔ آگے پھر یہود و نصارہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، آپس کے اندر ملنے کے متعلق ساری بات آئے گی، اس کو انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔